اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کے کائنات کا کروڑا کروڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سب کو انسان، مسلمان اور اپنے محبوب کریم کا غلام پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپنے چینل قادری میڈیا کوٹ عیسیٰ شاہ پر اپلوڈ کی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد آج حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا تعلق تھا نماز کے ساتھ اور نماز کی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں ایک معذرت کرتا چلوں کہ ویڈیو جو دوسری ویڈیو تھی اس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے ایگزام تھے، تنظیم المدارس کے امتحانات تھے، آپ جانتے ہیں۔ تو امتحانات کی وجہ سے کچھ مصروفیت رہی کہ میں ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکا اور اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج ہی امتحان ختم ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی جائے۔ تو ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی شرائط کے متعلق بات کی تھی کہ نماز کی شرائط 6 ہیں، اور ان 6 میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے طہارت، پاکیزگی، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اس میں وضو بھی آتا ہے۔ تو ہم نے وضو کے جو فرض تھے نا وہ سیکھے تھے۔ وضو کے فرض بھئی کتنے ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں۔ 3 بار چہرہ دھونا، 3 بار کونیوں سمیت بازو دھونا، اور 4 سر کا مسح کرنا، اور 3 بار ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ اور اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وضو سے فرضوں سے اگلا سٹیپ وہ ہے سنت۔ تو ناظرین کرام، جو سنتیں ہیں وضو کی وہ 14 سنتیں ہیں۔ حضرت امیر اہل سنت ابو بلال مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز کے احکام۔ نماز کے احکام کتاب میں انہوں نے وضو کی جو سنتیں ہیں وہ لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وضو کی 14 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 14۔ بعض نے 12 بھی لکھی ہیں، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے نماز کے احکام کتاب میں وضو کی سنتیں 14 جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ کون سی ہے؟ سب سے پہلی سنت جو ہے وہ ہے نیت کرنا، جو اکثر احباب کچھ کرتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے، لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے۔ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وضو کرنے سے پہلے وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں، طہارت حاصل کر رہا ہوں۔ تو سب سے جو پہلی سنت ہے وہ ہے نیت، یعنی نیت کرنا
اب سنت جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور علماء لکھتے ہیں جو ایک سنت پر عمل کرتا ہے، جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور شہید کا مقام کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا جو مقام ہے نا شہید کا، کہ شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے وہ اپنے رب سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ تو اللہ نے شہید کو اتنا مقام عطا کیا ہے۔ تو جو ایک سنت پر عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اسے 100 شہیدوں کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی سنت جو ہے وضو کی، وہ کیا ہے؟ نیت۔ اور دوسری سنت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یاد رہے کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بسم اللہ شریف سے وضو کا آغاز کرتا ہے، ہاتھ دھوتے ہی وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، تو اسی کتاب نماز کے احکام میں قبلہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ جب تک وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، جب تک اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو بسم اللہ شریف کی یہ فضیلت ہے کہ وضو کے آغاز میں ایک تو سنت مصطفیٰ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نماز کے وضو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مقام یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جب تک وہ وضو میں رہتا ہے فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب تیسری سنت جو ہے تاجدار کائنات کے غلاموں، عزیزان کرامی، حاضرین و ناظرین، کہ جو تیسری سنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے پونچوں تک ہاتھ دھونا۔ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ یہاں تک ہاتھ دھونا 3 بار، یہ تیسری سنت ہے۔ پہلی سنت نیت کرنا، پھر دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر جو تیسری سنت ہے ناظرین کرام وہ کیا ہے کہ یہاں تک پونچوں تک ہاتھ دھونا، یہ سنت ہے، اور کونیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ اب جو چوتھی سنت ہے وہ ہے 3 بار مسواک کرنا۔ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، جس کے پاس مسواک ہے وہ کرے۔ اب جس کے پاس مسواک نہیں ہے نا، وہ یہ شہادت والی انگلی جو ہے اس کو منہ میں 3 بار مارے اور کولی کرے، اچھے طریقے سے وہ منہ کی جو ہے کولی کرے۔ مسواک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، سرکار کی احادیث مقدسہ ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسواک ہے یہ منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسواک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، مسواک کی فضیلت میں بے شمار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ تو چوتھی سنت مسواک کرنا ہے۔ پھر جو 5ویں سنت ہے وہ کیا ہے کہ اگر روزہ نہ ہو نا تو پھر غرغرارہ کرنا۔ یاد رہے کہ جب روزہ ہوگا نا، روزہ، تو اس وقت غرغرارہ کرے گا جو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب روزہ ٹوٹے گا تو پھر شریعت جو ہے وہ لازم آ جائے گی، اس کا کفارہ لازم آ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ غرغرارہ نہ کرے، ایسے ہی وضو کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ غرغرارہ کرنا سنت ہے۔ تو 5ویں سنت جو تھی وہ کیا تھی کہ روزہ نہ ہو تو اس وقت کیا کرے؟ غرغرارہ کرے۔ پھر 6ٹھی سنت جو ہے
وہ ہے ناک کی ہڈی جو ہے نا، یہ نرم ہڈی، اس میں 3 بار پانی چڑھائے، اچھی طرح ناک کو صاف کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 6 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کے بعد پہنچوں تک ہاتھ دھونا، پھر مسواک کرنا، مسواک نہ ہو تو شہادت والی انگلی 3 بار منہ میں مارنا، روزہ نہ ہو تو غرغرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک 3 بار پانی چڑھانا اور اچھے طریقے سے ناک کو دھونا۔ تو یہ تھیں 6 سنتیں۔ اب 7ویں سنت جو ہے وہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کا مسح وہ کس طرح کرنا ہے کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے نا، جب سر کا مسح کرنا ہے نا، چوتھائی سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ میں، جو ہمارے فقہ کے امام ہیں جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگرچہ پورے سر سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو مسح نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی نے بھی یہی لکھا ہے، امام شافعی اور امام مالک کے دونوں کا یہ ایک ہی قول ہے۔ لیکن ہماری فقہ کے جو امام ہیں، ہمارے مسلک کے جو امام ہیں جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے۔ اب مسح کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو 3 انگلی ہیں نا، یہ والی، ان کو آپس میں جوڑنا ہے اور ایسے نا پورے سر سے یہ ادھر چوٹی تک لے کے آنا ہے، یہ گردن کی بیک سائڈ تک، اور یہ جو 2 انگلی ہیں ان کو نہ سر کے ساتھ مس کرنا ہے نہ آپس میں ان کو جوڑنا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں شہادت والی انگلی اور یہ انگوٹھا اگر سر کے ساتھ مس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو گیلا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے تو مستعمل ہو جاتی ہے، وہ استعمال ہو جاتی ہے، پھر وہ وضو میں استعمال نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں شہادت والی انگلی سے اور یہ انگوٹھے سے کان کا مسح کیا جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیز ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کی تھی، اس کو کان کی بیک سائڈ پر لایا جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہاتھ کی بیک سائڈ ہے اس کے ساتھ گردن کا مسح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وضو کی سنت نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کے بعد پونچوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اس کے بعد جناب والا غرغرارہ کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، کانوں کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے نا، پورے سر کا مسح کرنا، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہاتھوں کی جو انگلی ہیں نا ان کا بھی خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلی کا خلال کرنا۔ یہ کتنی سنتیں ہو گئی؟ 10۔ اب جو 11ویں سنت ہے وہ ہے اللہ اکبر، داڑھی کا خلال کرنا، اور یہ اس وقت ہوگا جب احرام آپ نے نہ باندھا ہوگا۔ احرام کی حالت میں آپ داڑھی کا خلال نہیں کریں گے، خلل جو ہے وہ داڑھی کا جو مسح ہے، داڑھی کا خلال جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ، کیونکہ بال گر پڑتے ہیں۔ اگر احرام پر بال گریں گے تو فقہا لکھتے ہیں پھر اسے صدقہ دینا پڑے گا، جو ہے وہ جو شریعت نے لکھا ہے کہ اسے 1 مٹھی گندم یا گندم کا آٹا جو ہے اسے صدقہ دینا پڑے گا۔ اگر 3-4 بال، 3 سے زیادہ بال گرتے ہیں احرام پر تو پھر اسے اس کی مقدار میں زیادہ دینا پڑے گا۔ تو ہاتھوں کی انگلی کا خلال کرنا،
اور داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اب اگلی سنت جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کا مسح کرنا، خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 11ویں سنت جو ہے، بلکہ 12ویں سنت، وہ یہ ہے کہ فرض جو ہے نا ان کی ترتیب قائم رکھنا، فرضوں کی ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ پہلا فرض جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے کہ چہرے سے پہلے وہ جو بازو دھونے لگ جائے۔ تو فرضوں کی ترتیب رکھنا یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر پے در پے وضو کرنا، کہ اتنی تیزی سے وضو کرنا کہ جو اگلا ہم نے اعضاء دھونا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے دھونے میں ہمارا پچھلا اعضاء خشک نہ رہ جائے۔ یعنی چہرہ دھویا ہے نا، تو اس اگلا جو عمل ہے ہم نے اتنا جلدی سے شروع کرنا ہے کہ اگلا عمل شروع کرنے سے پہلے ہمارا چہرہ نہ خشک ہو جائے۔ تو چہرے کے خشک ہونے سے پہلے ہم نے بازوؤں کو دھونا ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ یعنی پے در پے تیزی سے، اتنا بھی تیزی سے نہیں کہ چھٹ پٹ کی وضو صحیح طرح نہ ہو سکا۔ تو 14 سنتیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی سنت وہ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ چوتھی سنت جو ہے وہ ہے، تیسری سنت جو ہے وہ ہے یہ پونچوں تک ہاتھ دھونا، پھر مسواک شریف کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو پھر شہادت والی انگلی مارنا منہ میں 3 بار، اور اس کے بعد کولی کرنا، پھر روزہ نہ ہو تو غرغرارہ کرنا، 6 سنتیں، پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، 7 سنتیں، پھر 8ویں سنت جو ہے وہ ہے پورے سر کا مسح کرنا، 9ویں سنت جو ہے کانوں کا مسح کرنا، 10ویں سنت جو ہے وہ داڑھی کا مسح کرنا، یعنی داڑھی کا خلال کرنا، 11ویں سنت جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، 12ویں سنت جو ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور 13ویں سنت جو ہے وہ ہے فرضوں کی ترتیب قائم رکھنا، اور 14ویں سنت جو ہے 14 سنت وہ یہ ہے کہ پے در پے وضو کرنا، یعنی تیزی کے ساتھ کہ اگلا اعضاء دھونے میں پچھلا اعضاء خشک نہ رہ جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سنتیں جو ہے وہ سیکھی ہیں، اور وہ سنتیں جو حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنی تصنیف نماز کے احکام میں تحریر فرمائی ہیں، وہ سنتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں انہیں سیکھ کر، سمجھ کر اور ایسے ہی وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو وضو کے دوران ہم خلاف شرع کام کرتے ہیں، اور اکثر لوگ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے اور وضو کا حصہ ہے، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، خلاف شرع ہے۔ جس طرح کہ ہم وضو کرتے وقت یہ انگوٹھے چومتے ہیں، مسح کرنے سے پہلے ہم انگوٹھے چوم کر پھر اس طرح کرتے ہیں، تو یہ خلاف شرع ہے، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ عمل خلاف شرع ہے۔ اور پھر ایک اور عمل ہوتا ہے، جب ہم بازو دھو لیتے ہیں نا تو اس وقت پانی لے کے نا چلو میں اس طرح کرتے ہیں، اس طرح، تو یہ بھی خلاف شرع کام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ فرض سنت نہیں ہے۔ سنتیں تو وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، ایسے اعمال جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں وضو کو سیکھ کر، سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ تب تک کے لیے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔